حکومت سازی جو ہے نا وہ ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے. اٹ از ناٹ ایز ایزی کہ فوری آپ چٹکی کے ذریعے جو ہے نا وہ کام کر لیں. کچھ وقت لگتا ہے اور آئین میں وہ وقت معین بھی ہے. JUI جو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں کی گورنرشپ, وہاں کی وزارت اعلیٰ اور کیبنٹ کے بیشتر اراکین وہ سیٹیں ان کو دی جائیں. 3 روز پہلے یہ کہا تھا زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے, کہ آئینی عہدے ہمیں دے دیں, ہم کوئی وزارت وفاق میں نہیں لیں گے, آپ آئینی عہدے. آئینی عہدے کیا ہوتے ہیں؟ آئینی عہدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں, وہ حکومت برطرف بھی ہو جائے تو وہ برقرار رہتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم. میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب. نعیم صاحب, یہ بتائیں, آج کافی روز گزر گئے اور الیکشنز بھی ہو چکے ہیں, حکومت میں کیا حال چال ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کل کا بیان بڑا عجیب ہے, کیا پیچیدگیاں ہیں, اس بارے میں کیا بتائیں؟ دیکھیں, حکومت سازی جو ہے نا وہ ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے. اٹ از ناٹ ایز ایزی کہ فوری آپ چٹکی کے ذریعے جو ہے نا وہ کام کر لیں. کچھ وقت لگتا ہے اور آئین میں وہ وقت معین بھی ہے. اس کے مطابق صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس اور گورنر جو ہیں چاروں صوبائی, انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس طلب کرنے ہیں. جہاں تک حکومت سازی کا ساتھ ان کو ریکوائرمنٹس ہیں نا, جتنے عدد درکار ہیں, فگر ورک جو ہے وہ مسلم لیگ نون پنجاب میں مکمل کر چکی ہے, وفاق میں مکمل کر چکی ہے. ٹھیک ہے, اتحادی وفاق میں, اور یہاں 1-2 جماعتوں کے ساتھ وہی لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا وہ اصل میں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مشروط. وہاں JUI فے کے پاس سیٹیں ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق, یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یا اپنے اجلاس میں ڈسکشن نہیں کی اس پہ, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ JUI جو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں کی گورنرشپ, وہاں کی وزارت اعلیٰ اور کیبنٹ کے بیشتر اراکین وہ سیٹیں ان کو دی جائیں. صحیح. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ چکی ہے, جب اشتراک کیا تھا حکومت کے سازی میں وفاق کے ساتھ نون سے, تو انہوں نے 3 روز پہلے یہ کہا تھا زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے, کہ آئینی عہدے ہمیں دے دیں, ہم کوئی وزارت وفاق میں نہیں لیں گے, آپ آئینی عہدے. آئینی عہدے کیا ہوتے ہیں؟ آئینی عہدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں, وہ حکومت برطرف بھی ہو جائے تو وہ برقرار رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زبردست چال چلی ہے. وہ سیاست کو اس کی پورے نشیب و فراز میں دیکھتے ہیں, تب کوئی اعلان کرتے ہیں, تب فیصلے پہ جاتے ہیں. تو سر, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان آیا, یہ بیان بڑا عجیب سا تھا کہ میں بھی اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں اور نواز شریف کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اس سیاست کو بھی سمجھیں. اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ پرٹیکولرلی اور وہ جماعتیں جو حکومتی اتحاد میں شامل ہو رہی ہیں, وہ بالعموم یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ PTI کے ہاتھ میں نہ آ جائے. اچھا. تو وہ ٹف ٹائم دیں گے اسمبلیوں میں ان کو, قومی میں بھی, صوبے میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی اکثریت جو بنے گی جماعت اتحادی, ان کو یہ ٹف ٹائم دیں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتحاد میں جو پارٹیاں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی ایک جماعت رکھنی چاہیے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ مجھے قاعدے اس میں اختلاف بنائیں, لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے ان کو راضی کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آج کی خبر یہ ہے جو مجھے بڑے موثق ذرائع سے ملی ہے, بڑے موثق ذرائع سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سربراہ جو قائد صدر ہیں وہ, اور میاں شہباز شریف نامزد پرائم منسٹر, یہ دونوں فضل الرحمان سے ملاقات کرنے والے, آج کر لیں کل کر لیں. یہ سنا یہ ہے کہ سیٹرڈے سے پہلے سیٹرڈے کو فائنل اناؤنسمنٹ ہونی ہے عددی گنتی کے لیے. صحیح. تو اس سے پہلے یہ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں گے اور اس ملاقات میں جو معاملات طے کرنے کے لیے ان کو راضی کر لیں گے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوگی. اگر مولانا فضل الرحمان از دیئر, اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائے فضل الرحمان یا ان کے ساتھی, تو یہ فرینڈلی ہوگی, تو وہ زیادہ سوٹ کرے گی اتحادی حکومت کو. جو یہ کہا جا رہا ہے نا آج کل, عبدالرحمان, یہ بڑی اہم بات ہے, آج کل جو کہا جا رہا ہے کہ جناب حکومت سال نکالے گی, 1.5 سال نکالے گی, 2 سال نکالے گی, یہ معاملات جو ہے نا اس کا توڑ یہ تلاش کیا ہے. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ٹف ٹائم دے گی. تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں PTI کے اراکین, بالکل, جو آزاد حیثیت میں پاکستان تحریک انصاف کی بیک سے جیتے ہیں, انہوں نے بیکنگ کی ہے نا. اس کے پلیٹ فارم پہ تو نہیں تھے پارٹی کے, بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا. تصویر بھی خان کی استعمال ہو رہی تھی, وہ تو کئی لوگوں نے کی. ہاں, PTI کا جھنڈا اور خان کی تصویر ایک حلقے میں 3 لوگوں نے لگائی ہوئی تھی, ہر ایک کلومیٹر تھا. بہتی گنگا میں کئی نے ہاتھ دھوئے ہیں. اچھا, ایک اب آپ ایک بات سنیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا تھا
دو باتیں میری درست ثابت ہوئی ہیں الیکشن سے پہلے کی. ایک میں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک منتشر جماعت ہے اور اس کا ٹکٹ ہولڈر جو ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ بھی ایک منتشر حیثیت میں سامنے آئے گا. اب وہ بات درست ثابت ہوئی ہے. دوسرا میں نے یہ بڑا ببانگ دوہل کہا تھا اور بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا ایک پروگرام میں الیکشن سے پہلے کہ سندھ میں اور پنجاب میں خواتین وزراء اعلیٰ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. اب پنجاب میں تو مریم نواز صاحبہ کا نام، سندھ میں فریال تالپور زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں بالکل ان کا نام آ رہا ہے. اور پھر یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے بعد بائی الیکشن میں آصفہ بھٹو کو جتا دیں گے. اور بائی الیکشن میں ان کو جتا کے ان کو بھی لایا جا سکتا ہے. یہ بھی مطلب خواتین وزراء اعلیٰ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے. یہ بڑا اچھا معاملہ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے سر کہ جس طرح سے اب شہباز شریف صاحب پنجاب کی بھاگ دوڑ لے کے چلتے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ اس طرح سے صوبہ پنجاب بہت بڑا ہے، اس طرح سے سنبھال سکیں گی؟ دیکھیں مریم نواز نے اپنے والد میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں جب وہ خود ساختہ جیسے بھی ضلع وطنی تھی، ضلع وطنی کی شکل میں جو پارٹی ان کو ملی تھی وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. شکست و ریخت اس میں بہت زیادہ تھا. اس پارٹی کو انہوں نے ایک نئے جنم سے روشناس کروایا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو سرنا منظم کیا. ان کو ٹاسک دیا گیا تھا میاں شہباز شریف کی طرف سے. میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ کے والد صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، جب تک وہ واپس آتے ہیں ہم ایک انٹیکٹ جماعت جو ہے. مسلم لیگ نون کو 16 ماہ میں جو عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، جو بحرانی کیفیت تھی، معاشی صورتحال اوورال، IMF ورلڈ بینک ان کا پریشر، وہ سارا کچھ جو تھا نا وہ بہت بڑی شکست ہونی تھی اگر مریم اس وقت پارٹی کو سنبھالا اور سہارا نہ دیتی. تو مریم نے پارٹی کو جس طرح ری آرگنائز کیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ پنجاب کو بھی بہتر انداز سے چلائیں گی. اور دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو باپ کا کچھ نہ کچھ اثر جو سیاست کا ہے نا وہ ان میں موجود ہے، بالکل دکھائی دیتا ہے. وہ اچھی سیاستدان کے طور پہ سامنے آئی ہیں اب تک، اور ایک اچھے منظم کے طور پہ بھی، منتظم کے طور پہ بھی آئی. جیسے آصفہ بھٹو صاحبہ جب الیکشن کمپین کر رہی تھی تو ایک جھلک محترمہ شہید کی دے رہی تھی. اچھا یہ بھی سنیں، مریم بھی ان کو کاپی کر رہی ہیں محترمہ شہید کو. مریم بھی اپنے جسچر پوسچر سے، ایکشن سے اور تقریر کے انداز سے، انداز گفتگو جو ہے ان کا جیسے محترمہ شہید کرتی تھی، اس کو کاپی کر رہی ہیں تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس بڑھ جائے. ایک دوسرا میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی گرومنگ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں. 5-4 لوگ ایسے ہیں جو ابلاغ عام کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں، وہ ان کی گرومنگ کر رہے ہیں. آج کل وہ پریکٹس کر رہی ہیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، آج کل جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اچھی منتظم ثابت ہوں گی. اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں جو ان کے چچا کو ید طولہ حاصل تھا شہباز شریف صاحب کو، یہ مریم اس کے طرح جو ہے نا اچھے صوبہ اچھا چلا دیں گی. بس یہ گڈ گورننس کا جو مثال ہے نا وہ قائم کریں گی. بس ٹھیک ہے سر. دوسری جانب بلوچستان کا تخت، اس پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بڑی ہلچل مچائی. دیکھیں آپ کا تعلق اس صوبے سے، آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، اس کی سیاست جو ہے. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس وقت عوامی پذیرائی مقبولیت کے ذریعے ہو سکتا ہے، ووٹوں کے ذریعے ہو، اور میرا یہ غالب امکان مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید یہ پلانڈ ایفرٹ کے ذریعے، ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے نا مذہبی جماعتوں کو الیکٹورل سسٹم جو تھا نا اس میں ذرا دھکیل کے رکھا گیا ہے، جسٹ ٹو پش دم ٹوورڈز وال، دیوار کی طرف ان کو دھکیلا گیا. جماعت اسلامی شکست کا سامنا کرنا، تحریک لبیک شکست کا سامنا کرنا. آپ دیکھتے رہے یہ مذہبی جماعتیں، جو بڑی مذہبی جماعتیں، JUI مولانا صاحب خود اپنی نشستار ہیں، ان کے فرزند ہار گئے. بڑے بڑے اہم جو حضرات ہیں جو مذہبی جو ہیں وہ الٹے مذہبی جماعتوں کے، سراج الاقصی جماعت اسلامی کے سربراہ خود ہار گئے. اور پھر آپ نے ان کو شکست کا غم و غصہ دیکھا، کس انداز سے وہ بلبلا کے رو رہے تھے. یہ بہت شریف انسان ہے، بہت اپرائٹ، بہت نفیس انسان ہے، دیانتدار ہے. ان کی سب سے بڑی کوالٹی دیانتدار ہے. امیر العظیم سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی کے، وہ ہار گئے. ہمارے دوست ہیں مولدار بھی، وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو مذہبی جماعتوں کو شکست فاش ہوئی ہے نا اس الیکشن میں، یہ پہلے بھی
ان کو بڑی سیٹیں نہیں ملتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا تھا. ایک سیٹ کراچی میں جو جیتی وہ احتجاجاً چھوڑ گئے حافظ صاحب, احتجاجاً چھوڑ گئے. 2 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں ہروا دی گئی, خیبر پختونخوا باہر گئے. تو یہ جو صورتحال ہے نا. اچھا پھر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا پیغام ہونا جا رہا تھا, اس کو ساتھ کیا بنا وہ دیکھنا اچانک ریورس ہو گیا. ایک اور بات, MWM جو وہ کیا ہے, جو متحدہ مجلس عمل ہے, متحدہ مجلس عمل جو ہے, متحد کیا نام ہے ان کا, وہ MWM جو وحدت المسلمین, وحدت المسلمین جو ہے, وحدت المسلمین کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک خاصا اچھا, راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں اس کے سربراہ, انہوں نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی. اب بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا, انہوں نے کہا یہ سارے کے سارے جو آزاد ارکان ہیں وہ اس پارٹی کو جوائن کر لیں گے, MWM کو, تاکہ ان کی ورث بن جائے گی, وہ پارٹی کے طور پہ ایک سامنے آ جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے وضاحت کی کہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا سیکنڈ, پہلے تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جس نے فلاں ایک مقررہ تاریخ تھی اس وقت تک اپنا سرٹیفکیٹ پیش کیا جماعت کا, اور جماعت کو تسلیم کیا الیکشن کمیشن نے, وہ کر سکتا ہے, اب نہیں ہوگا. اب اگر آپ کریں گے تو یہ اب نہیں ہوگا. ایک تو یہ وضاحت آ گئی. دوسرا آپ یہ دیکھیں, MWM اور PTI کے سو کالڈ PTI جو ہے اس وقت منتشر, اس PTI کے اشتراک اور اتحاد پہ جو رد عمل آ رہا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہے, وہ باقاعدہ ایک مسلکی معاملہ بن گیا ہے. اس حد تک اس کو جو ہے نا, اس حد تک جو ہے تنقید کی گئی, اس حد تک اس کی تنقید کی گئی کہ یہ کبھی دھمکی دی جا رہی ہے بعض عوامل کی طرف سے, بعض ایسے فریقین ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو پاکستان میں شیعہ سنی فساد جو ہے نا, خدا نہ کرے ایسا, اللہ نہ کرے, وہ ایسا خدا نہ کرے, خاکم بدہان ایسا ہو, وہ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی فساد کھڑے ہو سکتے ہیں. یہاں تک معاملہ چلا گیا. اس معاملے کو جو ہے اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ مذہبی عنصر تھا, اس میں جماعت اسلامی مائنس کر دی, تحریک لبیک وہاں آ گئی, مولانا صاحب خود شکست فحاش ہوئی ان کو. اب وہی بلوچستان میں معاملہ تھا کہ JUI کو سیٹیں مل گئیں, پشین سے مولانا صاحب کامیاب بھی ہو گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب پشین سے کامیاب ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں حکومت سازی میں ان مذہبی جماعتوں کا کردار نہ ہونے کے برابر رہے گا. اور میں یہ ہنچ ہے میرا کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے وہاں کوئی حکومت سازی میں کوئی بڑا رول پلے کرنا. مولانا صاحب اگر مان جائیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ PDM2 سندھ بھی, بلوچستان بھی, اور وفاق بھی, اور پھر پنجاب بھی ہو گئے. اگر میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف کامیاب ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے میں, اور وہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کر لیں گے. مولانا صاحب نے توپ کا لائسنس مانگا ہے. اچھا, پسٹل پہ مان جائیں گے. توپ کا مانگے, پسٹل پہ مانیں گے. مانگا توپ کا لائسنس ہے. ہاں, ہو سکتا ہے وہ کلاشن پہ مانے. نہیں, کلاشن پہ مانیں گے نہیں. اچھا, ماننے کی جگہ نہیں نا ہے. آپ پہ کچھ جگہ بھی ہونی چاہیے نا, کہ کیسے مانے. پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئینی سیٹیں ہمیں دو, تو وہ بڑی اتحادی جماعت ہے نا مسلم لیگ نون کی. تو نون اس وقت بڑی امبیرسنگ میں ہے, بہت امبیرسنگ پوزیشن ہے اس کی. وہ فیصلہ کرتے ہیں, ایک طرف پنجابی میں کہتے ہیں کھو ہے, ایک طرف کھائی ہے. اب وہ تھن لائن پہ ہے, اس تھن لائن سے جو ہے نا وہ ادھر کرتے ہیں تو ادھر کرتے ہیں, ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں, کھو میں گرے, کھائی میں گرے. تو ابھی فی الحال تو انہوں نے ایک چھوٹی جو لیسر ایول جو ہے نا اس کو ترجیح دی ہے, جہاں کہیں بھی فٹ ہوتے ہیں وہ فٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لیکن ایز فار ایز بلوچستان از کنسرن, بلوچستان میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ میاں اپنا فضل الرحمان صاحب کو یا ان کی جماعت کو, JUI کو, میاں صاحب یا زرداری صاحب, دو ہی کا فارمولا نا, وہ کسی بھی جگہ پہ ان کو زیادہ ایڈجسٹ کر سکیں. ایک بات. ایک تیسری بات کا کریڈٹ بھی ہمیں لینا ہے. وہ ایمرا کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ میں نے الیکشن سے پہلے کے پروگرام میں 3 دانشوروں کا تذکرہ کیا تھا, زرداری صاحب, میاں نواز شریف, اور چوہے شجاعت حسین. میں نے فضل الرحمان کا نام نہیں لیا تھا, میں نے 3 کہے تھے کہ تینوں دانشور, سیاسی دانشور جو ہیں, یہ سیاسی دانش ان کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ تینوں لوگوں کے فیصلے ہی پریویل کریں گے. آپ وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں جو حکومت کی تشکیل کے بعد کی گئی, اس میں چوہے شجاعت صاحب ناسازی تباہ کے باعث اس میں موجود تھے, اپنے گھر میں انہوں نے دعوت دی.
اور اس میں جو سارے صاحبان موجود تھے وہی قیادت تھی. مینڈیٹ لے کے آئے تھے میاں نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ادھر زرداری صاحب تھے, بلاول بھی تھے. بالکل ایسی. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی کمی محسوس کر رہی ہے یہ جو مجوزہ اتحادی حکومت ہے, ان کو مولانا صاحب کمی محسوس ہو رہی ہے, اور مولانا صاحب کو بھی اقتدار کی کمی محسوس ہو رہی ہے. کمی دونوں طرف ہے, دونوں طرف ہے, برابر ہے. آگ لگی ہوئی, جو آگ لگی ہوئی دونوں تو برابر ہے. وہ بھی اقتدار سے ہٹ کے نا ذرا مزے میں نہیں رہتے, تو وہ چاہتے ہیں اقتدار میں جاؤں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں, ان کے جو صوبائی صدر ہیں مولانا امجد خان صاحب, ان سے میری اکثر گفتگو ہوتی ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ڈیمانڈز ہیں ان کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پی ڈی ایم بننے کے لیے تیار ہے کھچڑی. میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے تڑکا لگانا ہے اور کھچڑی پک جانی. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں جو کھچڑی پکنے جا رہی ہے تیار تو ہے, دیکھ کو بس دم دینا باقی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا. وفاق میں تو نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, پنجاب نون لیگ کے حصے میں, سندھ پیپلز پارٹی کے, اور بلوچستان کا جو تخت ہے وہ بھی تو خالی ہے. اس کے لیے ابھی تک جو ہے کبوتر بھیجے جا رہے ہیں. کون سا کبوتر کس شاخ پر بیٹھے گا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت ہے, آپ سے پھر ملاقات کریں گے ہم نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.